جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید. اور میرے ساتھ آج موجود ہیں امبیسڈر عمران علی صاحب. اور آج بہت سی خبریں ایسی ہیں جو کچھ تشویشناک بھی ہیں، کچھ ایسی ہیں جن کے اوپر مزید معلومات اور ایک انالیسس کی ضرورت ہے. تو آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ایڈریس کریں. سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ برطانیہ کا مطالبہ ہے پاکستان سے کہ وہاں پر جو گرومنگ گینگز کے لوگ پکڑے گئے ہیں، خصوصاً ایک شخص جو کہ بڑا ہی ہینس قسم کا اس کی کارروائیاں اور کام تھے، اس کو پاکستان بھیج دیا جائے. ہے وہ برطانوی شہری، پاکستانی نژاد برطانوی شہری ہے، لیکن اس نے پاکستان کی اپنی شہریت ختم کر دی تھی. لیکن برطانیہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ اس کو چونکہ وہاں پہ کورٹ نے ریلیز کر دیا ہے، وہاں پہ کیپٹل پنشمنٹ ہوتی نہیں ہے، یعنی کہ پھانسی کی سزا یورپ میں نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا جی اس کو پاکستان بھیج دو، برطانیہ سے نکال دو. اب پاکستان اس کو کیوں لے؟ پاکستان کی بھی بڑی دلچسپ آگے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ حقیقت کتنی ہے. امبیسڈر پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ ہمارے حوالے کر دیں وہ لوگ جو ہمیں مطلوب ہیں، جن میں کہا جا رہا ہے ایک میجر عادل راجہ جو ہیں، جو یوٹیوبر اور وہ ہیں وہاں پہ لندن میں بیٹھے، بڑے کرٹیکل ہیں جنرل عاصم منیر کے اور اپنے سابق ادارے کے. اور دوسرا بیرسٹر صاحب ہیں جو کہ عمران خان کے ایڈوائزر تھے، اور وہ بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ بھی اب بڑے کرٹیکل ہو گئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ وہ رہے ہیں حکومتی عہدوں پر بھی وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ ٹسل چل رہی ہے اس وقت دونوں سائٹس پہ. بیرسٹر شہزاد اکبر ان کا نام بھی بتاتے چلیں. تو ایک تو ہم آپ سے یہ جانیں گے کہ اس پہ کیا پروٹوکول کیا ہوتے ہیں، کیا یہ ایسی چیز ممکن بھی ہے، کیا ٹریٹیز ایکسٹریڈیشن کی ٹریٹی پاکستان اور برطانیہ کے درمیان اس کی نوعیت کیا ہے. ایک تو ہمارا آج کا یہ موضوع ہوگا. دوسرا، ہوتیز نے انہوں نے حملے جو ہیں وہ جا بجا کیے ہیں، سعودی عرب پہ بھی کیے ہیں اور جگہوں پر بھی. اور اب یہ خدشہ ہے کہ سعودی عربیہ کو ایران کی جنگ میں ملوث کر کے کہیں ایک نیا محاذ نہ کھل جائے، پھر پاکستان کو اس میں ڈریگ ہونا پڑے. تو یہ کتنا سیریس معاملہ ہے اور کیا اس کی کوئی ڈپلومیٹک سولوشن نکل سکتا ہے؟ پاکستان کا کیا رول اس میں اب ہوگا اور آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور فائنلی ہم تھوڑی بات کریں گے کہ سابق ایرانی صدر احمد نژاد کے حوالے سے جو نیو یارک ٹائمز کی ایک سٹوری آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ موساد کے ساتھ ان کے روابط تھے اور ان کو متبادل لیڈرشپ کے طور پر تیار کیا جا رہا تھا جب اسرائیل اور امریکہ نے حملے کیے، اور وہ خیر ناکام ہو گئی وہ پوری اسٹریٹجی. تو اب نیو یارک ٹائمز کے مطابق IRGC نے ان کو حراست میں لیا ہوا ہے. کتنی یہ سٹوری کریڈیبل ہو سکتی ہے یا نہیں، اس کے اوپر بھی کچھ بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے صاحب برطانیہ کے حوالے سے بھی یہ بتائیے امبیسڈر صاحب کہ اس پہ کیا پروٹوکول ہوتا ہے، اور اگر آپ ہوتے برطانیہ میں امبیسڈر یا فورن سیکرٹری ہوتے تو کیا آپ کر رہے ہوتے اس وقت؟ سر جیسے میری حرکتیں گڈ ٹو بی بیک، جیسے میری حرکتیں ہیں فورن سیکٹری، تو ذرا میں سروس میں بھی اسی طرح بولتا تھا. تو بہت مشکل ہے جی. قانون انٹرنیشنل لا کے حساب سے ہیز اے برٹش سٹیزن، ایکسیپٹڈ برٹش سٹیزن. پاکستانی شہریت انہوں نے ریناؤنس کر دی ہے. ریناؤنسیشن کے بعد بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس کو شہریت کو واپس ملنا. اٹس اے میجر اسٹیپ، اٹ ریکوائرز a lot of effort. ایک پورا فارم جاتا ہے، اسلام آباد ایکسیپٹ ہوتا ہے. پوری دنیا میں رینانسیشن کا پروسیس بہت مشکل ہوتا ہے. اگر ایک دفعہ ہو جائے اس کو دوبارہ ریورس کرنا وہ بھی بہت مشکل ہے. تو قانون کے حساب سے تو ہم ان کو نہیں لے سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو لنک کرنا، دیکھیں میجر عادل راجہ کا تو میں پرسنل شکار بن چکا ہوں، کیونکہ ایک دفعہ جب چیف آف آرمی اسٹاف جو اب CDF ہیں یہ عمان آئے تھے، تو انہوں نے ایک سٹوری کی تھی کہ وہ شاید پوری طرح مل نہیں پا رہے اور ریسٹرکٹیڈ ہیں، جو سب جھوٹ تھا. یہ ایٹ دا لانگسٹ میٹنگز، دا بگیسٹ ویلکم. تو یہ عجیب سے ہیں. پھر انہوں نے جنگ کے دوران، میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ عوام کو پتہ ہو، انہوں نے جنگ کے دوران جب یہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہو رہی تھی، یہ تمام انڈین چینلز پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ پہلگام پاکستان نے کیا ہے اور پہلگام ہماری آرمی کی ٹاپ لیڈرشپ نے کیا، وچ واز اے لائے. تو یہ تو صحیح ہے. لیکن
اس کے بدلے ان کو لانا بھی ایک غلط بات ہوگی. ان کی ہمیں الگ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لا کے حساب سے ان کو پاکستان بلائیں اور کوشش کریں. اس کی پاسبلٹی ہے آپ کو اپنا کیس، کیونکہ ان کے پاس پاکستانی نیشنلٹی ہوگی، ان کو آپ کو اپنا کیس پریزنٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہی از کازنگ میہم اور ہی از گلٹی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کو برٹن میں عدالت کی کوئی ڈاکیومنٹ دکھانی پڑے گی. ایگزیکٹو برانچ کے صرف کہنے پہ برٹن بھی ان کو بڑی مشکل سے بھیجے گا. سو اٹ ول بی اے ڈیل آف ایول، کیا کہنا چاہیے، پوائزنس کپ آف ٹی پوشن ہوگا اگر آپ اتنی عجیب سی یہ کروائیں گے. بہت کنڈمنیٹری ہے پاکستانی جو اگر وہ کسی بھی لیگل کام میں، یہ تو بہت ہی بڑا انوالوڈ ہے. باہر آپ لوگ پاکستان کو اور پورے پاکستانی قوم کے لیے باعث شرمندگی ہیں. تو پلیز باہر جا کے اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے رکھا کریں. یہی کہہ سکتا ہے انسان. لیکن سر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈپلومیٹک راؤ بن جائے گا، کیونکہ ان کا جو ہے برٹش گورنمنٹ وہ یہ چاہ رہی ہے کہ جی یہ ہو کیونکہ ہمارے سے جان چھوٹے. شبانہ محمود جو کہ انٹیریئر کی وہاں پہ ہے سیکرٹری، اس نے بھی اب پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے دھمکیاں بھی سینکشنز کی بات کی ہے وہ بھی پاکستانی ہاں اوریجن کی. جی، کمال ہے ہاں جی، ویسے ہاں آئرنی جی. یہ ہے. تو بات یہ کہ دیکھیں نا، اس بندے نے یہ 70s میں گیا تھا برطانیہ. اس سے جو کچھ کیا ہے وہاں پر، فار ایگزامپل اس نے غلط کام کیا ہے اور بالکل کیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اس سے جو کچھ کیا ایز اے برطانوی شہری کیا ہے. یہ برطانیہ کی سوسائٹی اس کا، اب اس کو سزا ملی، پولیس، یہ تو برطانیہ کا نظام اگر خراب ہے وہ ٹھیک کرے، اپنے معاشرے کا سدھار کرے. وہاں پہ کس طرح سے یہ گرومنگ گینگز جو ہے وہ، ان کو ایک انوائرمنٹ اگر ملتی ہے تو اس انوائرمنٹ کو ریویو کرے. پاکستان کے اوپر کوئی ڈمپ کرتے ہیں. مجھے اس چیز کی بھی سمجھ آتی کہ جیسے ابھی بھی ہم ان کی کالونی ہے. جی بالکل، یہ تو ایک پولیٹیکل پریشر ہے. سینکشنز کی بات کرنا، کس قسم کی سینکشنز، آن واٹ گراؤنڈز؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی انلیگل چیز ہم سے منوانا چاہتے ہیں. پاکستان کا تھوڑا سا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس، بہت سارے امیگرینٹس who do very well وہ باہر ہیں. وہ بھی ہوسٹ گورنمنٹ کے ساتھ ان کے بھی ریلیشن شپ یوزلی اچھی ہے، لیکن اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ کس بیسس پہ. اینڈ اگر دوسرا سر ایک اس میں پرابلم ہوتی ہے، کوئی کیس ون آف کیس نہیں ہوتا. جب جی ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے اٹ ول اوپن دا گیٹس. میں ایک دفعہ امریکہ سے پاکستانیوں کو لا رہا تھا جو امیگریشن پرابلمز میں تھے 9/11 کے بعد. تو کینیڈا سے 20 لوگ آ گئے بفلو کے ایئرپورٹ پہ، جہاز کے سامنے کھڑے ہو گئے اور جہاز تڑکے 4 بجے ٹیک آف نہیں کر رہا تھا. میں نے امریکیوں کے کہنے پہ ان کینیڈین پاکستانیز کو لے جانے سے انکار کر دیا، فار دا سمپل ریزن کہ ایک دفعہ دروازہ کھل جائے کہ کینیڈین پاکستانیز امریکہ سے ڈپورٹ ہو سکتے ہیں، اٹ ول بیکم سچ اے رانگ پریسیڈنٹ. اینڈ دین آئی ہیڈ ٹو ایکسپلین ایوری ویئر. تھینک گاڈ دا گورنمنٹ سپورٹڈ می. تو یہ نہیں ہونا چاہیے جی، یہ نہیں ہونا چاہیے. ضرور برٹن کی گورنمنٹ کے پاس بھی کیس ہوگا، وی وانٹ گڈ ریلیشنز، لیکن دس ول اوپن اے پینڈوراز باکس. میرا خیال ہے ایک برٹن کے ساتھ سر ایک اور ایشو بھی ہے کہ جو پاکستانی انلیگل ہیں ان کی ری ایڈمیشن بھی دنیا کا کوئی ملک واپس سٹیزنز کو نہیں لیتا، یوزلی نہیں لیتا جو انلیگلی بھی پکڑے جائیں. پاکستان نے ری ایڈمیشن میں بھی بہت کنسیشنز دی ہیں یو کے کو واپس لینے کے لیے، اور واپس آتے بھی ہیں. اس لیے پاکستان کو اب اتنا پریشر بھی، اس حد تک پریشر بھی نہیں لینا چاہیے. اگر تو وہ ڈوئل نیشنلٹی ہوتی تو تب پاکستان کی گورنمنٹ اسکیپ کر لیتی کہ چلو یار ڈوئل نیشنل ہے تو ہم لے لیتے ہیں کسی بہانے سے. مجھے پتا ہے کہ پاکستان کی ایگزیکٹو برانچ یہ چاہے گی انفارچونیٹلی کہ کچھ بھی ہو جائے برٹن کے ساتھ اس ایشو پہ کوئی تعلقات خراب نہ ہو. سٹینڈ وغیرہ لینے کی ہماری عادت نہیں ہے، لیکن اب چونکہ دیکھیں دوسرا آپ یہ نہ بھولیں کہ ساری ایلیٹ کی وہاں پہ جائیدادیں، خصوصاً جو رولنگ فیملی ہے وہ تو لندن ان کا دوسرا گھر ہے لاہور کے بعد. جب بھی یہاں سے نکلتے ہیں وہ یہاں سے لاہور سے روانہ ہوتے ہیں سیدھے لندن پہنچتے ہیں. شریف خاندان ہو، اسحاق ڈار صاحب ان کی فیملی ہو، ہمارے دیگر
ایون حتیٰ کہ بہت سارے سینئر جو آفیشلز ہیں ریٹائرڈ جنرلز جی ہوں بیوروکریٹس ہوں پولیٹیشنز ہوں سارے کہ عمران خان صاحب کے تو بچے وہاں رہتے ہیں تو یو کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ خراب نہیں کیا جا سکتا کوئی حل ہی نکالنا پڑے گا لیکن یہ جو سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے برطانیہ کی یہ بھی عجیب و غریب ہے اور شرمناک ہے کہ شبانہ محمود جو کہ ایک پاکستانی اس کی فیملی ہے وہ بھی یہیں سے مائگریٹ کر کے اس کے ماں باپ بھی گئے تھے وہ اس طرح کے مطالبے کر رہے ہیں مجھے تو اس بات کی حیرانگی ہوتی ہے یہ جو شاہ سے زیادہ گوروں سے زیادہ گورے جو بنتے ہیں کیونکہ آپ اس لیے پاکستان کو دھمکا رہے ہیں نا کہ پاکستان ایک جسے کہتے ہیں آپ کی سابق کالونی ہے ایک ملک ہے جو آپ کی گڈ ول پہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ کے مائگریٹس لیے ہوئے کیونکہ ایسے کام تو گورے بھی کرتے ہیں وہ بھی بڑے ہینس کرائمز میں ملوث ہیں ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں جیلوں میں بند ہے کوئی صرف براؤن لوگ تو نہیں کرتے یہ ان کے تو جی ہینس کرائمز کو دیکھیں آپ تو میرا خیال ہے یہ اٹ ول پیل انٹو انسگنیفیکینس یہ والا جو ہے تو آپ کیا جی کرتے ہیں ان کو کسی اور ملک میں بھجوا دیتے ہیں دس سیٹس اپ انٹرنیشنل لا کے عجیب پریسیڈنٹ سنگلنگ آؤٹ پاکستان دس ہیز پروبیبلی ناٹ بین ڈن ود اینی ادر کنٹری تو انفارچونیٹلی جو بھی برٹن کے لوگ سن رہے ہیں اگر کوئی گورنمنٹ میں یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور شبانہ صاحبہ سے اور باقیوں سے ایکسپیکٹ یہ کیا جانا چاہیے کہ وہ جہاں سے آئے ہیں جس ملک سے اس کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کریں انٹرسٹ کیا فیئرنیس کریں جسٹ بی جی فیئر دیٹس بالکل آل بالکل میں دوسری بات آپ سے یہ کہوں کہ فائنل اس میں جو نقطہ مجھے دکھائی دیتا ہے امبیسڈر صاحب اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک برطانیہ میں بھی ایک کہا جاتا ہے کہ رول آف لا اور آئینی اور جمہوری اقدار کا یو کے پاسبان ہے لیکن اگر آپ کو میں ایک واقعہ یاد کراؤں مجھے ایک دم یاد آیا کہ ایک وہ آئیسس میں ایک بنگلہ دیشی برٹش لڑکی جو ہے وہ گئی تھی اور اس کو بھی انہوں نے یہی کیا کہ اس کی نیشنلٹی کینسل کر دی اور یہ جو موجودہ لیبر گورنمنٹ ہے وہ اس نے یہ ایک قانون کو مزید سخت کر دیا کہ برٹش گورنمنٹ کسی کو بھی ہوم سیکرٹری کسی کو بھی جو ہے واپس بھیج سکتے ہیں یا اس کی نیشنلٹی کینسل کر سکتے ہیں اب جس لڑکی کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں شمیمہ بیگم اس کا نام تھا شمیمہ بیگم ایک برطانیہ میں پیدا ہوئی بنگلہ دیشی ماں باپ کی بیٹی ہے اور 15-16 سال کی تھی برین واش ہو گئی وہاں پہ شام پہنچ گئی آئیسس کے فائٹرز کے ساتھ وہاں پہ بعد میں پکڑی گئی اور جب پکڑی گئی تو انہوں نے کہا تمہارا تو ہم نے پاسپورٹ کینسل کر دیا تو بنگلہ دیش جاؤ اب وہ روتی پٹتی جو ہے وہ ابھی تک وہاں پہ ایک عالم برزخ میں ہے کہ بھئی اس کا بنگلہ دیش میں کون ہے اس کے ماں باپ اس کی فیملی اس کے فرینڈز اس کا سب کچھ تو برطانیہ میں ہے تو اگر آپ کا کوئی پرابلم تھا تو آپ اس کو برطانیہ میں سالو کریں نا آپ برطانیہ کی سوسائٹی میں دیکھیں کہ وہاں پہ کیوں ایسا ہوتا ہے ہو رہا ہے تو اور یہ سر اس کے بعد یہ کہ اگر آپ چلیں اتنی ڈریکونین پاور لے بھی لی ہے پاسپورٹ کینسل کرنے کی ٹھیک ہے تو دیٹ آٹومیٹکلی ڈز ناٹ انٹائٹل دا پرسن ٹو گو بیک ٹو دا ہوسٹ کنٹری وہ عالم برزخ میں تو ہو سکتی ہے وہ ٹیمپریری ریزیڈنس پہ ہو سکتی ہے لیکن آٹومیٹکلی آپ اس کو کنٹری آف اوریجن میں جس کی نیشنلٹی بھی نہیں رہی اس کے پاس جو پیدا ہی انگلینڈ میں ہوئی ہے جی بالکل بالکل یہ دس از obnoxious اور یہ واقعی پاکستان کو ایک ولنریبل ہم کیا اکنامکلی ولنریبل ہے نا اس کے علاوہ تو وی آر ان دا سینٹر آف دا ورلڈ رائٹ ناؤ ہر چیز کے اندر تو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے اس میں اسباق ہیں ہمارے ایلیٹ کے لیے بھی کہ جتنا مرضی آپ ایکسٹرنلی زبردست ہو جائیں پکچرز کھنچوا لیں اسمائلز لے لیں جب تک آپ انٹرنلی تھوڑے سٹیبل اور اکنامکلی بہتر نہیں ہوتے آپ کو رسپیکٹ نہیں ملتا یہ بہت ضروری ہے سوچنا تو یہ ہمارے ایلیٹ کو سوچنا چاہیے جی بس ایلیٹ کو اگر ایلیٹ میں سوچنے کی صلاحیت ہوتی اپنا عمران بھائی تو آج ہمارے یہ حال ہوتے لیٹس فیس اٹ جو معیشت کا حال ہے سیاست کا حال ہے ہماری فورن پالیسی میں یہ تو بوسٹ مل جاتے ہیں کہ جی ایک جنگ ہو گئی اور ایک وہ آ گیا کیا کہتے ہیں صدر آ گیا جو ہمارے فیوریبل ہے یہ تو ایک جیسے کہ لک کی بات ہے اٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود آور پالیسی پر سے جی بالکل بالکل اور اگر آپ کہیں بھی تو پروبیبلی ایک انسان کی وہ اس کے بھی ڈاؤن سائڈز ہیں ہی از ایٹ دا
ٹاپ آف ہی لکس انٹو آل میٹرز، چیف آف ڈیفینس فورسز. انہوں نے ایک ٹرمپ کے ساتھ ایک پرسنل، یہ انہوں نے پاکستان کے لیے بڑا اچھا کیا اور ایران کے ساتھ. تو یہ کوئی لاسٹنگ چیز نہیں ہے. اٹ یا ول فیڈ اوے ود ٹائم. اٹ ول لاسٹنگ فیڈ چیز اوے. ہوتی ہے ملک کی سینٹرل جو سینٹرل اکانومی، اس کے لوگ، اس کی حمیت، اس کی غیرت، یہ چیزیں لا اور یہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ وقتی گلوری کے اندر رہنے کی بجائے اپنے ملک کو فائدہ دیں. بالکل جی، میں مجھے یہی خیال آتا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے بھی. بہرحال ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ایران کی یہ ہوتیز کے جو نئے معاملات ہیں ذرا ان کی تو بات کی جائے کہ عجیب و غریب ایک چکر ہے. تو ذرا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ڈینجرس ہے یہ، کیونکہ اس میں جو ایک تو خدشہ ہے کہ جنگ دوبارہ سے سعودی ایران اگر بیٹل فیلڈ دوبارہ سے کھل جاتی ہے تو پھر تو مڈل ایسٹ از اپ ان فلیمز، کانفلکٹ آگے بڑھے گا اور ہم ڈریگ ہوں گے. پاکستان کے تو پھر جسے کہتے ہیں نا وہ حال برے ہو جائیں گے. میں وہ محاورہ نہیں دہرانا چاہتا جو ہم حرف عام میں پنجاب میں کہتے ہیں کیونکہ وہ شاید ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا بہت سے ناظرین کو، لیکن ہماری کافی جسے کہتے ہیں نا تباہی پھرے گی. جی سر، دیکھیں اب اصل میں نا یہ ایک دم ویسے ہی نہیں ہوا. اب اصل میں ہرموز از افلیم، دا نیکسٹ اسٹاپ از باب المندب. ہم لوگ پہلے اس کو ویسے ہی کہتے تھے، ریٹوریکلی کہتے تھے، بٹ اب اگر آپ غور سے دیکھیں سو ایران کے پاس نیکسٹ چیز ایسکلیٹری لیڈر پہ وہ ہوتیز ہیں. اور ہوتیز ایک ہمارے بھی لوگ بہت سمجھتے ہیں ایک آئسولیٹڈ سا کوئی یہ پراکسی کا لفظ استعمال، اس طرح نہیں ہے. ہوتیز کنٹرول a lot of land in Yemen. Actually, they are the ones who control the capital, Sana'a. جی یہ پہلے اٹیک ہوا ایک ایرانین ایئر کرافٹ پہ جو کہ ہوتی ڈیلیگیشن جو فیونرل پہ گیا تھا شہید خامنہ کی، اس میں گیا تھا. اب دیکھیں نا بات وہاں سے شروع ہوئی کہ وہاں سے بلایا انہوں نے ہوتی ڈیلیگیشن کو. ایرانین جی پلین نے لینڈ کرنا تھا تو جو سعودی سائڈ تھی پہلے اس نے اٹیک کیا ایئرپورٹ کو، جو مین ریکگنائزڈ گورنمنٹ ہے جو ساؤتھ میں ایگزسٹ کرتی ہے یمن کے، اور اس کے بعد وہ پلین تو لینڈ ہو گیا. لیکن یہ اصل میں وہ سب چیزیں ہیں، مجھے کہنے دیں جو ہارڈ کور انٹرنیشنل ریلیشنز کے لوگ ہیں وہ نہیں مانتے ان باتوں کو. پاکستان نے اپنے قد سے زیادہ بڑھ کے یہ سارا کچھ مڈل ایسٹ کا نا اس کو افلیم ہونے سے بچائے رکھا ہے. یہ جو گیپ آیا ہے، گیپ ایک آیا سوئٹزرلینڈ کی ہائی کے بعد. سڈنلی آپ کو پتا تھا کہ جنازہ ہونا ہے، فیونرل ہونا ہے، اس میں گیپ آ گیا. لیکن سوئٹزرلینڈ میں بھی لوگ بیٹھے رہے اور ایران اینڈ دا یو ایس ور لیفٹ alone as they say جی to indulge in new things. آرٹیکل 5 مجھے بڑی خوشی ہے، میں نے آپ کے ساتھ ہی ڈسکس کیا تھا. اس کی انٹرپریٹیشن بوتھ ویز ہو سکتی ہے. ایران کی انٹرپریٹیشن زیادہ اسٹرانگ تھی. تو یہ اب خدا نہ خواستہ اب اگر ایران ایسکلیٹ کرتا ہے تو وہ جو دنیا میں ٹریڈ کی اور آئل کی اور LNG کی جو پرائسز ہیں، صرف بتانا یہ مناسب ہوگا جو ہمارے ناظرین ہیں، ہر کوئی میپس نہیں دیکھتا. یہ باب المندب تھوڑا سا فرق ہے. اگر آپ میپ کو سامنے سے دیکھ رہے ہیں تو اٹ از آن دا ویسٹرن سائڈ آف جی اسٹریٹس آف ہورموز. یہ سعودی عربیہ کی، اس میں یمن کا جو ساؤتھ ہے وہ ایک طرف ہے، اور اس میں دوسری افریقن سٹیٹس ہیں، جبوتی وغیرہ ہیں. یہ جی ریڈ سی میں جاتا ہے. اس میں یہ ابنائے ہرمز کے بعد سیکنڈ بڑی جگہ ہے جہاں سے جاتی ہے. اس کی سگنیفیکنس زیادہ یہ ہے کہ اس سے جو UAE اور باقی گلف سٹیٹس کے آئل پروڈکٹس ہیں وہ یورپ جاتے ہیں. تو اس کی ریپرکشنز اور وائڈ ہیں. اب دیکھیں نا آپ، وہ MOU بہت برا لگتا ہے. پاکستان کے پاس وہ پاور نہیں تھی کہ وہ جا کے ان دونوں کو، سوائے ان کے کہ ان دونوں ممالک کو ریکویسٹ کرنے کے، پاکستان اتنا بڑا ملک نہیں تھا
کہ انفورس کر سکے. آپ کے پروگرامز میں یہ بات بہت زبردست طریقے سے پچھلے 2 پروگرامز میں آپ کے گیسٹ کے ساتھ آئی ہیں وچ ویر ہائیلی انٹلیکچوئل پروگرامز. تو اب دیکھیں پاکستان اور کیا کرتا, لیکن ان دونوں نے کیا کیا. میں سمجھتا ہوں ایران شاید رائٹ سائڈ پہ تھا, لیکن اس ایموشن میں جو کہ اس جنازے کے اوپر تھی اور واقعی ساری ایرانین لوگ شہادت ہوئی تھی, تو انہیں تو بدلے کی بات کرنی تھی, لیکن آپ کو تھوڑا سا رکنا چاہیے تھا. آپ کو ان 60 ڈیز میں یہ دیکھ لیتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نئے حکومت کو چھوڑ دیتے, لیکن اس 60 ڈیز میں دنیا کی ڈپلومیسی کو چانس دیتے کہ وہ آپ کو کیا آفر کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں, چیتا پارسی صاحب کہتے ہیں کہ ایران کی گورنمنٹ سمہاؤ کنونس تھی کہ اس 60 ڈیز میں یو ایس نے اپنے آپ کو ریپلینش کرنا ہے اور اٹیک کرنا ہے. جب ان کو پتا تھا کہ اٹیک ہونا ہی ہے تو آئی تھنک کہ ان کو 60 ڈیز انتظار کرنا چاہیے تھا. ان کی انفارمیشن غلط بھی ہو سکتی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہم سب کا انالیسز ہے, ان کو پیس زیادہ چاہیے تھا اس بات سے. وہ بھی پھنس گئے ہیں. اب وہ باتیں تو بڑی کر رہے ہیں, ہم اپنا ہرمز پہ ٹول لیں گے. یار کہاں سے تم ٹول لو گے؟ تم تو خود ٹول کے خلاف ہو ان پرنسپل. واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ اور بالکل. اور 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 آپ پھر وہاں اگر بلاکیٹ کریں گے آپ, پھر یو آر سینڈنگ ایوری تھنگ اپ دا اسکائز. اینڈ چائنا اور رشیا کا خاموش رہنا, بیہائنڈ دا سینز رہنا بھی غلط ہے. They should at least come out with a statement saying کہ both sides must restore the Straits of Hormuz. رشیا بھی کہے, چائنا بھی کہے, اور کہیں کہ ہمارا انٹرسٹ ہے اس میں, لیکن وہ تو بول ہی نہیں رہے. وہ نہیں بول رہے تھے. So therefore وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ we'll find out what happens in the end and then we'll choose our sides. The end is going to be very bad then. پھر تو یہ ہر چیز اپ ان اسموک چلے گی. آپ صحیح فرما رہے ہیں. اگر بیٹل فیلڈ یمن میں شفٹ ہو جاتا ہے اور سعودی عربیہ اور ایران آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, کس نے پاکستان کی بات مانی؟ آپ کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, آپ کے بھی پھر ہینڈز ایونچولی ٹائرڈ ہو جائیں گے. تو ہم لوگ یہ دونوں ممالک کی وجہ سے دنیا ڈاؤن ساؤتھ جا رہی ہے. اور یہ اس وقت واقعی آپ صحیح فرما رہے تھے کہ کوئی بہت اچھی خبر نہیں ہے. اب میڈیشن شروع بھی کریں گے, ایرانی بھی کہیں گے بھئی ہم تو ان کو نہیں ٹرسٹ کرتے, یہ کہیں گے ہم ایرانیوں کو ٹرسٹ نہیں کرتے. کیا کرے پاکستان, کیا کرے قطر پہ اٹیک بھی کر دیا. تو یہ آرٹیکل 5 کی مس انٹرپریٹیشن بھی تھی. تو بھئی آپ کی ہاٹ لائن بھی تھی, آپ پاکستان کو بلا لیتے, آپ 2 ڈیلیگیٹس کو بھیج دیتے. یہ فائرنگ کرنے سے پہلے یو شوڈ ہیو براٹ دا میڈیٹرز ان. ہم لوگ جی نہیں پلیز بات ختم کریں سر. ہم لوگ سر وی مین ویل. It's in our self-interest, but we mean well. Both countries would have benefited. اب دونوں کو نقصان ہوگا. یو ایس بھی کب تک انفلیشن برداشت کرے گا؟ 83 پہ چلا گیا برینٹ کروڈ اب. تو آئی تھنک کہ انہوں نے غلط کیا ہے. میں یہ بھی مانتا ہوں, آپ کے پروگرام میں بھی ڈسکس ہوا ہے, there were people very well-read experts who said کہ this MOU is too good to be true. وہ صحیح ثابت ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں فنڈامنٹلز جو ہیں وہ اتنے اگینسٹ ایچ ادر تھے کہ آپ جو مرضی کر لیتے. انہوں نے کسی نہ کسی بھڑکاوے میں آ کے they would have done this. کہ میں تو ان لوگوں میں سے تھا جو یہ ہوپ کر رہا تھا. I think the MOU is a very good document. مجھے آرٹیکل 5 پہ اعتراض ہے کہ آرٹیکل 5 اوبلیک ہے, باقی کچھ اس میں اوبلیک نہیں ہے, باقی اسٹریٹ اپ ہے. لیبنان کے اوپر اسٹریٹ ہے, سیز فائر پہ اسٹریٹ ہے, لیک آف وائلنس پہ اسٹریٹ ہے. اس میں صرف اس نے ایم او یو نے بائی لیٹرل عمان کو اور ایران کو ایک قسم کا ایک لیوے دے دیا تھا فور 60 ڈیز, اور ایران نے وہ لیوے استعمال کر لیا روٹس کے اوپر. وہ کہتے ہیں ٹول تو ہم نہیں لے رہے تھے, لیکن چونکہ ہم نے مینجمنٹ کرنی تھی اسٹریٹ کی ایز پر دا ایم او یو, سو وی ڈیڈ دس. لیکن ان کو شوٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. شوٹنگ از اے اسٹیپ دیٹ ایسکلیٹس. ایک صرف چیز مجھے پتا آپ کا بہت امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کا بھی آپ نے پڑھا ہے. دیر آر ویری لٹل. آپ نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو سائڈ پہ کر دیا. ایکسپرٹس ہوتے, آپ کو کچھ بتاتے, آپ ویٹ کرتے رات کو. آپ یو آر ڈوئنگ انٹرنیشنل ریلیشنز آن ٹویٹر. So when you are doing international relations on Twitter, if they go well, they go very well. If they go bad, then they go very bad because there is no resistance internally. Similarly, Iran maybe there is no process.
دیر از سو اس لیے یہ دونوں ملک بہتر ہے میڈیشن کو دوبارہ لے آئیں. اپنا انہوں نے مردانگی کا اظہار کر لیا ہے. ٹائم ٹو ریزسٹ اے بیٹ. دیکھیں سر، اس میں چائنا نے تو خیر بیان دیا ہے. چائنا نے کہا ہے جی ہارموز کو کھلا رکھیں. آپ نے دیکھا ہوگا ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا جو آتا ہوتا ہے بڑا ہی نپا تلا، بڑا اور نپا تلا. بالکل جی. وہ ٹیکسٹ بک کی وہ یو این کی چارٹر کو سائٹ کرتے ہیں، دیگر ٹریٹیز کو سائٹ کرتے ہیں. وہ جو ہوتا ہے آپ ہی کے طرح کے افسران نے وہاں پہ چین میں جو بیٹھے ہوں گے انہوں نے ڈرافٹ کیا ہوگا. تو سر مان لیتا ہوں. یہ تو آئی نو سر، یو نو ایسے ہی ہوتا ہے، سرکار ایسے چلتی ہے ہر جگہ. ہاں جی ہاں لیکن جی. لیکن یہاں پہ یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے. دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے میرا اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ ایران کے اندر پاور سینٹرز جو ہے وہ اس وقت بھی آپس میں ان کی کشاکش جو ہے وہ چل رہی ہے. یہ جو ڈیل ساری ہے یہ سویلینز نے کی ہے کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ایک نارمل سی ریٹرن ہو ایران کی سوسائٹی میں، ایران کی حکومت میں، معیشت میں، اور فائدہ جو مستقبل میں ہو سکتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. لیکن اور اس میں جو صدر ہیں وہاں پر، جو یہ اسپیکر ہیں جو اس کے آگے ہیں، وہ بالکل آگے تھے اس ڈیل کو اور اس ایم او یو کو کروانے میں. لیکن جو آئی آر جی سی ہے جو ہارڈ لائنر جو ہے جنہیں کہنا چاہیے ریلیجس لیڈرشپ، وہ اب ایک تو امریکہ کو بالکل ٹرسٹ نہیں کرتی. دیکھیں نا ان کا تو مستقل 40 سال سے مرگ بار امریکہ، مرگ بار اسرائیل. اب وہ مرگ بار جس میں بھیجتے تھے اسی کے ساتھ ایم او یو سائن کر کے اس پہ ٹرسٹ تو نہیں کرتے. تو ان کا ایک یہ میرے خیال سے ایک مجبوری بھی ہے کیونکہ انہوں نے جو پوزیشن لی ہوئی ہے، بٹ آلسو دے فیل کہ اگر ہم نے ان کو امپاور کر دیا تو ہم تو پھر پیچھے رہ جائیں گے. کیونکہ یہ سر یہ تو جو ایران کی انٹرنل ڈائنامکس ہے جو ہم نے دیکھا اس سال کے اوائل میں جو وہاں پہ تحریک چلی، اور اس سے پہلے زن زندگی آزادی کی جو تحریک چلی، اس سے پہلے جو گرین ریولوشن چلی، وہ ہمیشہ سویلینز نے اس کو لیڈ کیا، وہ اس میں انوالوڈ تھے. وہ سپیس وہ اگر پاکستانیوں کو سمجھانے کے لیے سول ملٹری جو ایک ٹینشن رہتی تھی کہ انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، کیری لوگر بل آیا زرداری جب پریزیڈنٹ تھے پہلی بار، تو اس کو آپ کو یاد ہوگا کیسے سبوٹاج کیا گیا. وہ یہ تھا کہ جی سویلین ایڈ آئے گی، ملٹری ایڈ نہیں آئے گی. انہوں نے پکڑ کر تو غداری ہے، پاکستان کو بیچ دیا، یہ کر دیا. تو I have many tales to tell you کسی دن اگر ہوا، کیونکہ میں اس وقت بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ کل میں یہ ٹیلز پر ایک ڈائیورژن میں کرتا ہوں. کل میں کہیں کا شام کو تو مجھے انہوں نے کہا کہ امبیسڈر عمران علی جو تھے وہ عمان میں اس وقت تعینات تھے جب عاصم منیر وہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور پاکستان میں 9 مئی کا ایک کاؤنٹر کو جو ہے یا جو بھی ناکام کو کیا جا رہا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان سے پوچھیں کہ وہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے اور ان سے کیا ان کی بات ہوئی. تو یہ بھی ایک ہمارا ایجنڈا کل پرسوں آپ کو ذرا آپ کا ٹائم ریلیز کرتے ہیں. اور دوسرا یہ اور کیری لوگر برمن بل جو ہے، تو میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ ایران میں بھی ہو بہو میرے نزدیک یہ ڈائنامکس کار فرمائے، اور ہر جگہ یہ ہوتے ہیں جہاں پہ مختلف پاور سینٹر. دیکھیں نا، 2 فوجیں ہیں، ایک ریگولر فوج اور جس کو ٹرسٹ نہیں کرتے ملا گارڈ جو ہے، اور دوسری ان کی آئی آر جی سی ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں ہماری ہے، آئیڈیولوجیکلی ہے، انقلاب، وہ پاسداران انقلاب جو ان کا نام ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر اس وقت کار فرمائے، اور وہ کبھی وہ ایک دھڑا اوپر آتا ہے نیچے جاتا ہے، پھر دوسرا اوپر آتا ہے. یہ جو ریسنٹ پبلک سپورٹ ملی، یہ جو ان کا جو فنرل تھا آیت اللہ کا جو خامنائی کا، تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑے امپاور اور امبولڈن ہوئے ہیں وہ. آپ دیکھیں نا کیونکہ یہ جو سارے پراکسیز کی مینٹیننس جو ہے ماضی میں تو یہ آئی آر جی سی کے کام رہا ہے. سر میں آپ سے اگری کرتے ہوئے فردر آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ اس وقت ایران میں کمیونیکیشن کا بھی سخت پرابلم ہے. دیکھیے وہ اس لیے ای میلز اور باقی چیزیں استعمال نہیں کرتے کہ دے آر لائکلی ٹو بی پکڈ اپ بائی دی اسرائیلیز اور اسیسینیشن کا. اس لیے پاکستان کو آرمی چیف کو جانا پڑا، پھر محسن نقوی صاحب کو جانا پڑا. ان کی آپس کی کمیونیکیشن بھی بڑی مشکل ہے. سو ایک جنرل پرنسپل کی کمیونیکیشن ہوتی ہوگی اور اس کے بعد ایگزیکیوٹ ہوتی ہوگی، اور جنگ جو کر رہی ہے وہ تو اے آر جی سی کر رہی ہے. the trigger is with them. تو یہ ڈفرنس آف اوپینین بھی ہو سکتا ہے، اور اسٹرکچرل پرابلم آف ڈیسیجن میکنگ. ایک خط لکھا گیا تھا
ایوب خان کو 65 کی جنگ سے پہلے، وہ اس میں کہا گیا تھا کہ یہ آپ مت سمجھے بھٹو صاحب کا کہ یہ جو بارڈر ہے، جنرل بارڈر انڈیا پاکستان کا کراس نہیں ہوگا، انڈیا ہیز پلانس ٹو اٹیک یو. جی That letter never reached him because he was in his ancestral town, and to show everybody that everything is normal, he was not in Islamabad. So there are certain small things that explain big blunders. اب پاکستان کا اب آپ دیکھیے، پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی جب انڈیا کے ساتھ، میں آپ سے پوچھتا ہوں شہباز شریف صاحب کا کتنا رول ہوگا؟ یا اٹ واز بینگ فوٹ، جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے اٹس دا ملٹری the ones who are executing it who have everything in their hands. اور ان کے پاس بھی پوری انفارمیشن نہیں ہوتی. میں ایران کی بات کر رہا ہوں، they are جی not جی well جی read, they don't debate things, they are more into you attacked us. So یہ جو states جو سوچتی ہیں، یہ ایک بڑی ڈیلیکیٹ سائنس ہے کہ کیا اسٹیٹ سوچ سکتی ہے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ اسٹرکچرل ایشوز بھی بڑے سخت بہت اس اہم کے ہے، اندر شامل تھے، بہت شخص. اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اور اسرائیل کا تو دیکھیے نا، اسرائیل کی تو یہ تمنا تھی دلی کہ IRGC کوئی ایسا کام کرے کہ دوبارہ سے جنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے، چھڑ جائے. اور سب سے پہلے تو یہ مسلمان ملک ایک دوسرے کے در پہ ہو کہ سعودیز پہ حملہ ہو، ہوتیز کا، سعودیز جوابی کاروائی کریں، پاکستان ان کے ڈیفنس کو آئے. وہ کام جو پہلے پاکستان نے انکار کر دیا تھا یمن کے حوالے سے، وہ دوبارہ سے اب پاکستان نے چونکہ معاہدہ کیا ہوا ہے، پاکستان بھی اس میں انٹر ہو جائے تو پاکستان کی جو سالس ایک نیوٹرل جو سٹینڈنگ تھی وہ بھی امپیکٹ ہو. ہاں جی، ایوری تھنگ گوز اپ ان دی ایئر. پھر تو مطلب ایگزیکٹلی آپ صحیح فرما رہے ہیں، اسرائیل کا تو یہ ویٹ ڈریم ہے جو ہو رہا ہے. جی بالکل، جی بالکل. تو ایک تو یہ اینگل ہے. دوسرا اینگل یہ بھی ہے، if one takes a more charitable view عمران صاحب، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اب نیگوسیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھنا ہے، جہاں پہ نیوکس کے بارے میں بات ہونی ہے، اساسوں کے بارے میں بات ہونی ہے، سینکشنز پہ بات ہونی ہے، آبنائے ہرمز کا فیوچر، ٹولز کی کوانٹم. تو ایران کی ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ، ایران کی کیلکولیشن یہ ہے کہ ہم بیٹھے ود اے پوزیشن آف اسٹرینتھ یوزنگ آور ایس کارڈ آف اسٹریٹ آف ہرمز. آبنائے ہرمز کو ہمارے ہاتھ میں پتہ ہے، اب ہم سے بات کرو. کیونکہ یہ نہ ہو کہ امریکہ بہادر جو ہے وہ آگے کہے کہ جی اچھا آپ نے ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. کیونکہ ایران کو تھوڑی سی، آپ کو پتا ہے نا، جو ایک ایسی قوم جو شکست نہ کھائے، ایک فریق جو کہ سمجھے کہ میں جیت گیا ہوں، پھر تھوڑی اس میں جیسے کہنا چاہیے وہ بھی پھوک بھی آ جاتی ہے سر، پھوک بالکل آ جاتی ہے، اور پھوک بھر جاتی ہے جس سائیکل کے یا اور وہ ٹائر کے. ڈینجرس ہی ہوتی ہے ہمیشہ، وہ ڈینجرس ہی ہوتی ہے اکثر اوقات، بسا اوقات. تو اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ کیا ریشنلٹی پریویل کرتی ہے ایران میں. اور آئی ہوپ کہ جنرل عاصم منیر، جن کے بڑے قریبی تعلقات اب بن چکے ہیں، اور جہاں تک میری معلومات ہے کہ among many other actors even more than قطر، ایرانیز اگر ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ فیلڈ مارشل کو کرتے ہیں. اب یہ صحیح ہے. I've been told by people. تو I You hope have been told, right? This is my information also کہ this will happen. تو میرا خیال ہے ان کو ٹرکی سے ڈائریکٹلی جہاز لے کے جانا پڑے گا جی، ایران اس کو اور روکنے کے لیے. اور ترکی کو بھی انوالو ہونا پڑے گا. اور پھر یہ کر کے ان کو یہ باور کروانا پڑے گا کہ آپ اس رستے پہ مت چلیں. یہ رستہ اصل میں صرف آپ کے لیے خطرناک نہیں ہے، یہ مڈل ایسٹ کے لیے خطرناک ہے، یہ مسلم ممالک جو ہیں ان کے لیے خطرناک ہے، اور سب سے زیادہ یہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے. نہ کرو پائی جان، کم اقتصادی منزل ڈوب جائے گی. تو ہمارے نیبرہڈ میں اگر انسٹیبلٹی اور وار کانفلکٹ چلتا ہے تو اس کے پھر مثمرات اتنے سنگین ہوں گے پاکستانی اسٹیٹ کے لیے، ریفیوجیز اور پاسبلٹی آف رجیم چینج، اور اسرائیل کی فٹ ہولڈ. وہ آگے ہم بلوچستان کا ہم نے بات بھی کی تھی اس دن، بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھیں نا. اس وقت پاکستان میں سر ایک آگ لگی ہوئی ہے. مطلب آئی نو کہ ہم آپٹمسٹک سیلیبریٹری باتیں کرتے رہے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے، لیکن اگر ہم اس کو ذرا ایک ٹھنڈے دل و دماغ سے جائزہ لیں. اب یہ اوبیسلی ریاست تو کہتی ہے کہ یہ باہر والے کروا رہے ہیں. AJK میں شورش جاری ہے، انٹرنیٹ بند ہے، مظاہرے پہ مظاہرے، ڈیمانڈز ہیں.
बलूचिस्तान में पै दर पै हमले हो रहे हैं, पुलिस के ऊपर, एफसी के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर, आज भी सिविलियंस को टारगेट किया गया है। केपी में टीटीपी जो है वो जा बजा हमले कर रही है, और टीटीपी के कुछ फैक्शंस कह रहे हैं हम टीटीपी का ऐसा नहीं, हम ऑटोनोमस हो रहे हैं क्योंकि हम इनको ठीक करेंगे। अब आपके मतलब ये 3 इंपॉर्टेंट, और जीबी में भी आप वहां पे भी सिक्योरिटी की सिचुएशन टेंस है। तो अब एक तरफ हम घिरे हुए हैं, उसमें अगर ये एक और एक्सटर्नल फैक्टर या महाज खुलता है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तो इस वक्त बड़ी एक डायरेक्ट इन द लाइन ऑफ फायर वाली सिचुएशन। आई होप, डू यू थिंक आई एम एग्जैजरेटिंग? नो, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। सिर्फ मैं ये सिर्फ इसमें ऐड कर दूंगा ऑन द ऑप्टिमिस्टिक साइड कि एक होती है जनरलाइज्ड आग, वो नहीं है, लेकिन देर आर आग के फोसाए हैं जो खतरनाक हैं। और वो एक और उसमें खतरनाक बात यह है कि मुझे आज वीडियोस भेजी गई हैं, पेशावर में हयाताबाद के पास नाके लगाए हुए हैं टीटीपी ने। आई मीन हयाताबाद, वी यूज्ड टू गो देयर विद आवर पेरेंट्स। तो इसका मतलब यह है कि हम भी, हमारा दे आर हयाताबाद में बाड़ा होता था जी, बाड़े में बड़ा shopping होता था के- जी। हम वो टेप रिकॉर्डर लेने उस जमाने में जाते थे, छोटी छोटी ख्वाहिशात होती थी, वो नया नया, खैर उस पर नहीं जाते। तो अब आपके अर्बन सेंटर्स के करीब, और बलूचिस्तान में भी ये सुनने में आ रहा है। एक आज आरफा नूर ने डॉन में बहुत जबरदस्त आर्टिकल लिखा है जिसमें लिखा है कि अपनी IRS की जो रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज है, जो मेरा ख्याल था सवाए हमारे रिटायर्ड लोगों को नौकरी देने के कोई और नेक काम नहीं करता, उसने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया कि कॉग्निटिव इंसर्जेंसीज के बारे में। लेकिन इसमें शॉकिंग बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि टीटीपी के अटैक्स फर्स्ट 3 मंथ्स, फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ 2026 में बलूचिस्तान में बढ़ गए हैं एज कंपेयर टू केपी। सो दे हैव शिफ्टेड टू बलूचिस्तान। It's very insightful and I congratulate IRS for doing it. हम सबको पढ़नी चाहिए। तो इसलिए we need to, देखें, मैं कल एक डेकोरेटेड सोल्जर को मिला, जनरल ऑफिसर, who told me that he had 6 bullets in one of his legs. Hats off to him. जब मैंने उनसे बातें की, उन्होंने एक बात की कि बड़ा अच्छा होगा कि हम आगे की सोचें, पास्ट को ना के देखें। तो असल में बात यह है, पास्ट के अंदर लेसन्स होते हैं फ्यूचर के, वही चीज रिपीट हो रही होती है, इसलिए हम कई दफा डिस्कस करते हैं। चलिए आगे का सोचते हैं। ये देखिए, बिल्कुल लग रहा है कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो एमेस्कुलेटेड है। इट इज नॉट सेइंग एनीथिंग ऑन बलूचिस्तान, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट बलूचिस्तान। ईमेल्स गई हैं तमाम टीवी चैनल्स को कि बलूचिस्तान पे बात ना करें। भाई, आपके DGISPR होते थे, वो कहते थे इसलिए ईस्ट पाकिस्तान अब नहीं हो सकता था कि मॉडर्न मीडिया है। डू यू थिंक यार, जिन्होंने ये भेजी है, डू यू थिंक बलूचिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान? डोंट यू थिंक इंटेलिजेंट पीपल ऑफ पाकिस्तान, वी आर पंजाबीज, वी ब्लीड फॉर बलूचिस्तान इन आवर हार्ट्स? डोंट यू थिंक हमारा राइट बनता है कि हम सोचें, हम देखें, हम बात करें? एक से एक बढ़ के काबिल आदमी पाकिस्तान में बैठे। तो सिविलियन गवर्नमेंट को भी चाहिए, देखें, सिविलियन गवर्नमेंट्स उस वक्त सरवाइव करती हैं जब वो किसी चीज पे खड़ी होती हैं। ये जो इनका ख्याल है ना कि खामोशी से बूट पॉलिश करके सर्वाइवल, इज्जत उसकी नहीं होती जो बूट पॉलिश करता है, इज्जत उसकी होती है जो करप्शन फ्री पॉलिसी चेंज लाता है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आप इस पे एग्री नहीं भी करते, कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को निकलना चाहिए। वन इज द प्रेसिडेंट, वन इज रिस्पेक्टेड, यार गो देयर। अब वो ये कहेंगे कि जी आजाद कश्मीर जा रहे थे, शायद खाकान अब्बासी उनको रास्ते पे रोक लिया। भाई, जो रोक रहे हैं, मैं उनको भी कह रहा हूं, रिविजिट तो करें। लेट्स नॉट ब्लेम ईच अदर, रिविजिट तो करें। पॉलिसी गलत जा रही है ना, let political leaders take charge, and political leaders should insist on taking charge of things. एक आदमी नहीं जा सकता कि वो टर्की भी जाए, उनकी टीम में DGISI और ISI के लोग ज्यादा हैं। तो एक तरफ अगर आप एक्सटर्नली इन्वॉल्व हैं, देयर आर एबल पीपल, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वन ऑफ देम इज SN इकबाल साहब, ही शुड रिटर्न। These are politicians in the cabinet, in the government, some are very good. यार go to Balochistan, talk to people. वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग
لاشوں کے اوپر باتیں کر رہے ہیں. بھئی لاشیں گرنے سے پہلے بات کرنی چاہیے تھی نا. لاشوں کی سیاست کے اوپر تانے دے رہا ہے چیف منسٹر. بھئی پولیس کے لوگ مر گئے ہیں, وہ کیا کریں؟ وہ ان کو بیری کر کے اگلے بچوں کو شہید کرنے کے لیے بیٹھ جائیں. تو یار اس طرح مت لوگوں کے ساتھ کریں. پچھلی بات نہیں کرتے, بلیم گیم نہیں کرتے. لیٹس ریوزٹ, لیٹس انٹروسپیکٹ اسٹیٹ پالیسی. 100% جی, انٹروسپیکٹ بھی کریں. اور آپ نے یہ, میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کی بات میں بہت وزن ہے, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ بنے تھے پہلی بار, تو انہوں نے ہی ایک حقوق بلوچستان کا پورا ایک یس پروگرام مرتب کیا تھا. یس اب نہ جانے اس کی پاکستان میں جیسے کہ اس طرح کے بڑے انیشیٹیوز کی امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. 100 ارب روپے رکھے گئے تھے, وہ دیے گئے, کھائے پیے گئے کہ کیا ہوا. پولیٹیکل ڈائیلاگ تھا, نوکریاں تھی, ایجوکیشن تھی, ڈیولپمنٹ تھا, وغیرہ وغیرہ. وہ ہوا میں ہو گئی باتیں. اس کے بعد نواز شریف صاحب نے بھی انیشیٹو لیا تھا, اور بلوچ جو رہنما ہے وہ آج بھی انشور ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ نواز شریف کو ٹرسٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر بالکل. مالک, ہم نے انٹرویو اسی پلیٹ فارم پہ ڈاکٹر مالک کو کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ان کی ذمہ یہ لگایا گیا. انہوں نے رابطے بھی کیے باہر جو بیٹھے ہوئے بلوچ ناراض رہنما, اور لیکن آپ کو پتا ہے کہ پھر ان کو بھی منع کر دیا گیا جہاں سے ای میلیں گئی ہیں, یہ جو آپ ذکر کر رہے تھے. تو وہی اصل میں والو یار, ہم بھی تم میں صحیح ہیں. پلیز ریوزٹ کرو. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیر آر فائرز بروئنگ اپ. اس وقت دے آر کنٹرولبل. سون دے ول بی انکنٹرولبل ود ایران, انسٹیبل, ادر تھنگس. کنٹرول یور تھنگس. گیٹ یور گڈ پیپل اوور دیئر. میں جی یہی اسی چکر میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اس کے اوپر بھی تھوڑی بات کریں, کیونکہ ابھی یہ معاملہ انٹرلنکڈ ہے, بیکاز بلوچستان از بوتھ اے ڈومیسٹک اینڈ اے ریجنل ایشو سیڈلی, اور اٹ ہیز بیکم ون. تو اچھا, اینی وے میں چاہتا ہوں کہ ہم آج کی گفتگو کو ریپ اپ کریں, اور فائنلی احمد نژاد صاحب کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. سابق ایرانی صدر ہیں. اب نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے تو ان کو بالکل جسے کہتے ہیں اپنے حق میں وہ کر لیا تھا, ان کو کمپرومائز کر لیا تھا, اور اس وقت مبینہ طور پہ وہ زیر حراست ہے. آلدو ایران سے ابھی تک کوئی ایسی کریڈیبل نیوز میں نے نہیں دیکھی, ہو سکتا ہے کہ آ گئی ہو ابھی تک, لیکن مجھے تو نہیں دکھائی دی اس پروگرام سے پہلے کہ جہاں پہ انہوں نے اس کی تائید یا اس سے انکار کیا ہو. بہرحال آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس رپورٹ کو؟ جی سر, اب یہ نا اصل میں اس جو لیٹسٹ آئی ہے اس میں پرٹیکولرز بہت اسٹرانگ ہیں. It's an exact report. The Hungarian thing, the other things. It's now very detailed. پہلے جو بات تھی وہ ایک کلیم تھا, یہ بہت ڈیٹیلڈ ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی کاک اینڈ بل سٹوری ہو, لیکن اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے, we should say it openly, that Mossad is a very effective intelligence service. Having said that, جو ان کے بیسٹ پلانس تھے, keeping him in a safe house and planning, when war comes, then even the best laid plans go to the dogs. تو اس لیے اس میں کوئی اب plausibility ہو بھی سکتی ہے, کیونکہ this times the Times has done exact چیزوں کے ساتھ انہوں نے بتایا, یہاں گئے, یہاں انویٹیشن آیا, یہ پلان کیا. تو اٹس نا ویری ڈیفیکلٹ. اور حیرانی اس بات پہ ہوتی ہے, احمد نژاد صاحب کا امیج ایک اسپارٹن, بہت پرو نیشنلسٹ, ان چیزوں کے بارے میں تھا. تو میرا خیال ہے جی the jury is still out. We will have to weigh in کہ اگلی کیا خبریں آتی ہیں, ایران سے کیا خبریں آتی ہیں. It's a juicy story just to tell people. It's a juicy story. مجھے تو صرف یہ ہے کہ ایک تو اس میں unnamed, میں نے بھی ٹویٹ بھی کیا تھا کہ unnamed officials ہی ہیں, اور anonymous sources جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ذرا تھوڑا سا pinch of salt ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک آپریشن یہ بھی ہوتا ہے عمران صاحب, یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ایک نفسیاتی وارفیئر کا, انفارمیشن وارفیئر کا, کہ دیکھو ہم نے تو تمہارا سب سے بڑا جو بندہ توڑ لیا, اس کو بھی ہم نے قابو کر دیا. ہاں جی, یہ سائی آف, اور یہ پتہ نہیں 5th 6th جو جنریشن کی باتیں کرتے ہیں وہ یہی ہے. 2-3 بندوں کو کہا تم جا کے نیو یارک ٹائمز کو یہ بتا دو انونیمس سورسز کر کے, انہوں نے سٹوری چھاپ دی. یہ آج کل کرنا, سو اٹ مائٹ بی اے سوفسٹیکیٹڈ سائی آفس آپریشن, جان کے ایرانین جو رائٹ ہے اس کو توڑنے کے لیے کہ لک بھی تم کہیں سے بھی وی کین گیٹ یو. تو
دیکھیے جی سر، بات یہ ہے کہ یہ نیو یارک ٹائمز نے ہی عراق وار سے پہلے یہ خبر دی تھی کہ عراق جو ہے وہ صدام حسین ویپنز آف میس ڈسٹرکشن بنا رہا ہے، اور بالکل پوری فضا ہموار کی ایک ناجائز حملے اور ایک ناجائز جنگ کی، جس کے نتیجے میں 1 ملین سے زیادہ لوگ مر گئے، عراقی اسٹیٹ تباہ ہو گئی، لوگوں کی وہ حشر ہوا ایک اینشنٹ تہذیب کے ساتھ جو کیا انہوں نے. اور پھر یہ وہی اخبار ہے، جب غزہ کا ہوا تو انہوں نے ایک اسرائیلی سولجر کی سورس بنا کر یہ کہا کہ حماس والے جو ہیں وہ سیکشول اسالٹ کر رہے ہیں، جو بعد میں سٹوری بھی ڈبنک ہو گئی. یہ ویسٹ میں اسرائیل کی جو جارحانہ جینوسائیڈ کو وہ کور اپ کرنے کے لیے اور لیجیٹمائز کرنے کے لیے. تو اب بات یہ ہے کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس سٹوری کو one has to be it has to be taken with a pinch of salt. اس لیے میں اس کی بہت پوری ڈیٹیلز میں نہیں گیا، میرا دل کر رہا تھا، لیکن وہ پھر بہت زیادہ کامن ہو جاتی ہے. آئی تھنک وی شوڈ ویٹ. بس وہ یہی ہے نا کہ جی وہ موساد نے وہ ہنگری میں کہا بوداپیسٹ میں ایک یونیورسٹی کو کہ ایک کانفرنس کرو، اس پہ احمد نژاد کو بلاؤ، اور پھر انہوں نے ٹریول کیا، وہاں پہ مل ملاقاتیں ہوئی وغیرہ وغیرہ. احمد نژاد جو ہے وہ اس طرح کی ویسے وہ اپنے دور میں تھا تو ریکلس باتوں میں، لیکن وہ اس طرح کی ریکلس حرکتیں نہیں کرے گا. اور وہ یہ سٹوری کہہ رہی ہے جی کہ وہ جون میں اٹیک سے پہلے بھی گیا، اور اچھا وہ گیا بھی ہوگا. اب یہ کیوں گیا، کیسے گیا، ریٹائرڈ بندہ ہے، وہ اس کے پاس کچھ بھی، اگر وہ کسی اور کام کے لیے بھی گیا، اس کو فٹ ان کر دیا، نیریٹو کے اندر بنا دیا، فٹ کر کے وہ پیش کر دیا. جی. اچھا، اور بیسٹ تو یہ کہ ایران اس کے بارے میں بتائے. اگر ایران کنفرم کرے گا تو پھر میرے خیال سے ہم اس کو ٹوٹلی مانیں گے کہ یہ بات درست ہے. جی سارے کا کنکلوژن یہی ہے سر کہ آئی تھنک ایران اینڈ یو ایس شوڈ ریکنسیڈر، دے شوڈ کم ٹو دا ٹیبل سو دیٹ دا ورلڈ breathes a sigh of relief. بالکل جی، اللہ کرے ایسا ہی ہو. تو سر انٹل نیکسٹ ٹائم، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ، اور پھر انشاءاللہ ملیں گے. ہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری میں جانے سے پہلے بھی بتا دوں کہ وہ جیکٹ انہوں نے پہنی ہوئی تھی 32 ڈگری میں، یہ جو فیورل تھا ابھی آیت اللہ خامنہی کا. تو اب یہ نیو یارک ٹائمز نے ڈاٹس تو جوڑے ہیں، اٹس اے ویل ریٹن سٹوری، مگر یہ کہ یہ موساد کا بھی کارنامہ ہو سکتا ہے. موساد is fully capable of this. جی بالکل بالکل. چلے سر، اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو، ٹیک کیئر سر، خدا حافظ.